بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں فخار کاظمی، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب نے عوام کو ہیجان میں اور ملک کو بحران میں مبتلا کر رکھا ہے۔ خان صاحب کی تقریریں بڑی گرما گرم ہے۔ چکوال میں جو انہوں نے جلسہ عام خطاب کیا، ایک بار پھر انہوں نے فوج اور اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اداروں کے خلاف سخت زبان استعمال کی ہے، اور انہوں نے ایک بار مرتبہ پھر ایکس وائی زیڈ کی اصطلاحات کا استعمال کیا ہے، اور یہ کہا کہ جو آپ کو دھمکی دیتے ہیں اور ان کو آپ دھمکی کا جواب دھمکی سے دیں۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ نامعلوم افراد جو ہے، یعنی نامعلوم نمبروں سے کالز آ رہی ہیں، اور ان کالز پہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں ان کا جواب دیا جائے اسی طرح اسی زبان میں۔ تو خان صاحب نے یہ کیوں کہا، اور خان صاحب کا جو چکوال کا جلسہ تھا اس میں ان کی لینگویج اتنی سخت کیوں تھی، زبان سخت کیوں تھی، اور کیا ان کا مسئلہ اس وقت سب سے بڑا آرمی چیف کی تعیناتی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے کہ خان صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں کیا ناکام ہوئی ہیں، اس وجہ سے سب کچھ کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ خان صاحب نے اگر اس بار اسلام آباد کا رخ کیا تو پھر ان کے ساتھ جو ہے پہلے سے زیادہ بہتر سلوک کیا جائے گا، ان کی گرفتاری کا امکان ہے، اور عمران خان کو اسلام آباد کا لانگ مارچ کے اسلام آباد کی طرف آنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ تو حکومت نے اس بار لانگ مارچ کی صورت میں خان صاحب کی اس بار خان صاحب کی گرفتاری کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ ارادے پہلے بھی ظاہر کیے گئے تھے، لیکن عمران خان صاحب کو سطحی خیرہ نے نہ پہلے کسی نے گرفتار کیا، نہ اب کوئی گرفتار کرے گا، لیکن حکومت کے دعوے ہیں تو ان دعووں پر یقین رکھنا پڑے گا۔ تو خان صاحب کے چکوال کے جلسے پر بات کریں گے، لیکن بدماشی کا عالم یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، اور خان صاحب نے چکوال کے جلسے میں کہا کہ آرمی چیف میرٹ پر لگانا چاہیے۔ تو خان صاحب جلسوں میں میرٹ کی باتیں کرتے ہیں، اور ان کی جہاں پر حکومت ہے وہاں پر میرٹ کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اور فل بدماشی چل رہی ہے۔ پہلی بدماشی یہ چل رہی ہے کہ ڈی جی ہیلتھ نے خان صاحب پر تنقید کی واٹس ایپ میں، اور اس واٹس ایپ میں میسج کرنے پر ایک ڈی جی ہیلتھ کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے، انہیں نکال دیا گیا کہ جنہوں نے خان صاحب پہ تنقید کیوں کی۔ خان صاحب جو ہے وہ تو بڑی ہستی ہیں، بڑی عظیم ہستی ہیں، اور ان کے اوپر تنقید جرم ہے۔ تو خیبر پختونخوا حکومت نے عمران خان کے اوپر تنقید کرنا جو ہے وہ جرم قرار دے دیا ہے۔ اس جرم کی پیدائش میں ڈی جی ہیلتھ کو نکال دیا گیا۔ تو یہ ہے وہ کھلا تضاد جو خان صاحب کی سیاست میں پایا جاتا ہے۔ خود میرٹ کی باتیں کرتے ہیں اور تنقید جو ہے وہ کرنا وہ جرم ہے۔ تو خان صاحب جو ہے وہ کوئی یعنی وکریش ہے۔ اس کے علاوہ گومل یونیورسٹی کا جو ایشو ہے، بہت بڑا ایشو تھا، جس میں علی امین گنڈا پور اور گومل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ان کے درمیان یا پرنسپل کے درمیان جو لڑائی ہوئی، اور اب ان کو بھی نوکری سے نکال دیا گیا۔ تو یہ میرٹ کی باتیں کرتے ہیں، اور اپنے صوبے میں فل ان کی بدماشی چل رہی ہے۔ بات یہ ختم نہیں ہوتی۔ خیبر پختونخوا میں بائی الیکشن ہے، اور اس بائی الیکشن میں جس طرح یعنی وائلیشن ہو رہی ہے، اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو یہ کہنا پڑ گیا کہ جناب اگر یہ سب کچھ ہوتا رہا تو پھر خیبر پختونخوا میں ضمنی الیکشن نہیں ہوں گے، اور نہ صرف ضمنی الیکشن روکے جائیں گے بلکہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان اور کابینہ ارکان کی طرف سے انتخابی جلسوں میں سرکاری مشینری اور ہیلی کاپٹر کے استعمال پر الیکشن کمیشن ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں ایک نئی جماعت بن رہی ہے، اور جہانگیر ترین اس کو لیڈ کریں گے، اور ان کے جو کزن ہیں یا عزیز ہیں محمود خان، جو کہ پیپلز پارٹی کے بڑے ہم رہنما ہیں اور پنجاب میں گورنر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو لیڈ کرتے رہے ہیں، اور وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ تو یہ دونوں مل کر پنجاب میں ایک نئی پارٹی بنا رہے ہیں، جس میں جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی کو شامل کیا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس کی تیاریاں ہو چکی ہیں، اور اگلے الیکشن میں جہانگیر ترین اپنی پارٹی کے ساتھ نمودار ہوں گے، وہ لیڈ کریں گے اس پارٹی کو، اور اس میں جنوبی پنجاب کے وہ اراکین جو پیپلز پارٹی سے ناراض ہیں، یا وہ اراکین جو کہ جنوبی متحدہ پنجاب محاذ جو تھا، جس کو مخدوم وہ جو فیملی تھی خسرو مختار وہ لیڈ کر رہے تھے، جنہوں نے دعوے کیے تھے کہ جناب خان صاحب جو ہے وہ جنوبی پنجاب کو ایک صوبہ بنائیں گے، اور 2018 کے الیکشن میں بڑی کمپین چلی تھی،
اور وہاں سے ایک پورا اتحاد جو ہے وہ جنوبی پنجاب کا وہ ایمرج ہوا تھا پی ٹی اے کے ساتھ اتحاد میں، اور پھر وہ چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ تو اسی طرح ایک بار پھر جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے ایک نئی جماعت بن رہی ہے، اور جہانگیر ترین اس کو لیڈ کریں گے، اور اس میں مخدوم احمد بھی ہوں گے، اور پیپلز پارٹی جو کہ جنوبی پنجاب میں اپنے لیے خواب دیکھ رہی تھی کوئی 4-6 سیٹوں کا، مخدوم احمد صاحب ان کو ہمیشہ 2-4 سیٹیں وہاں سے جنوبی پنجاب سے نکال کے دیتے رہے، ان کے لیے اس بار مشکل پیدا ہوگی۔ اس لیے جناب آصف علی زرداری صاحب لاہور میں ڈیرے ڈال رہے ہیں، اور اب اس معاملے کو وہ دیکھیں گے کہ جناب ساڑھے تو اے بھی نکل گیا۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں آ جائیں، اور مخدوم احمد کی کو یہ سائن کیا گیا تھا کہ وہ لے کر آئے جہانگیر ترین کو، لیکن پھر فیصلہ کیا گیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے کی بجائے وہ ایک نئی سیاسی جماعت بنا لیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے مخدوم احمد اور جہانگیر ترین کے خاندان میں کوئی ناراضگی چل رہی تھی، اب ان کی صلح ہو گئی ہے، تو اب وہ سیاسی جماعت بنا رہے ہیں۔ پنجاب کی آپ کو بات بتا دیں، پنجاب میں بھی صورتحال الگ نہیں ہے۔ پنجاب میں خان صاحب نے جو اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا تھا، اس میں 26 اراکین غیر حاضر تھے۔ پی ٹی اے کے 26 ایم پی اے اس اجلاس میں نہیں آئے، جس کی صدارت عمران خان صاحب نے کی۔ 150 لوگ شریک ہوئے، تو وہی سے ٹریلیاں کھڑک گئی ہیں کہ پنجاب میں 25-26 اراکین اسمبلی جو ہے وہ جمپ کر سکتے ہیں، وہ دوسری طرف جا سکتے ہیں، وہ جہانگیر ترین کے ساتھ چلے جائیں، یا وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ چلے جائیں۔ 25-26 اراکین کون ہیں، ان کے بارے میں اب تحقیقات شروع کر دی گئی ہے، اور خان صاحب نے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ ان کا پتہ کریں، اور ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ جی وہ لوگ ہیں جن کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ وہ پارٹی چھوڑ دی۔ خان صاحب کو بتایا گیا جی کہ کچھ لوگوں کو کالز آ رہی ہیں نامعلوم نمبروں سے کہ وہ پنجاب میں تبدیلی کے لیے یعنی پرویز الہی کے خلاف تحریک اعتماد آئے گی تو اس کو ووٹ نہ دیں۔ تو اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور پرویز الہی کے حوالے سے بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا کہ پرویز الہی جو ہے وہ ناقابل اعتبار ہیں، وہ اپنے ایم پی ایز کو نواز رہے ہیں اور اپنے کام کرا رہے ہیں، فنڈ بھی دے رہے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگیں بھی کر رہے ہیں، اور اپنی جماعت کے راستے سیدھے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو وہ لفٹ نہیں کرا رہے، اور پی ٹی آئی کو ایکچولی جو پرابلم ہے وہ یہ کہ مونس الہی جو ہے پنجاب کے ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، اور پنجاب حقیقت میں چودھری مونس الہی جو کہ ان کے صاحبزادے ہیں پرویز الہی کے، وہ چلا رہے ہیں، جس پر پھر میاں اسلم اقبال کو جو ہے وہ سینئر صوبائی وزیر بنا دیا گیا ہے، اور کہا گیا جی کہ وہ معاملات کو دیکھے اور عمران خان کو وہ ریپرزینٹ کرے، عمران خان کو براہ راست رپورٹ کرے۔ پنجاب کی صورتحال ہے، اور پنجاب کے حوالے سے یہ اطلاع تو موجود ہے کہ پنجاب میں تبدیلی کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو ذرائع وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آرٹیکل 63A کا جو فیصلہ ہے وہ اس معاملے میں رکاوٹ بن رہا ہے، اور اس کے متبادل جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں، یعنی پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈ رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کے خلاف جو تحریک اعتماد آئے گی، اس میں جو 25-26 اراکین عمران خان صاحب کے ساتھ اجلاس میں شامل نہیں ہوئے وہی ایبسنٹ ہو جائیں گے، اور کچھ عوامی لیگ کے اپنے لوگ ہیں جو کہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ نہیں ہے، وہ چودھری شجاعت کے ساتھ رابطوں میں، تو وہ بھی نہیں آئیں گے، تو پنجاب میں تبدیلی آ جائے گی۔ 2-3 بڑی خبریں تھیں، لیکن جو اصل خبر ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی چکوال میں تقریر۔ یہ تقریر ہوئی، گرما گرم تقریر تھی، اور یہ تقریر شہباز گل سے ملاقات کے بعد خان صاحب نے کیے، یعنی اس ملاقات سے چند گھنٹے قبل عمران خان صاحب کی ملاقات ہوتی ہے شہباز گل سے۔ شہباز گل عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف رہے ہیں، اور وہ ایک الزام کی وجہ سے اڈیالہ جیل میں تقریباً 1 ماہ قید رہے، اور یہ وہ الزام تھا جس پر ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور انہیں اس مقدمے میں اڈیالہ جیل میں قید کیا گیا تھا۔ اس دوران ان پر جسمانی تشدد اور جنسی تشدد کے دعوے کیے گئے تھے، تو بہت ساری کہانیاں سامنے آئی تھیں، تو ان کہانیوں کو جو یعنی میڈیا کے اندر بہت سی باتیں آ چکی تھیں، تو اب ملاقات میں کیا ہوا؟ شہباز گل اور عمران خان کی ملاقات میں شہباز گل نے عمران خان صاحب کو کیا باتیں بتائیں کہ عمران خان صاحب اتنے غصے میں آ گئے۔ شہباز گل نے جو بیان دیا تھا اے آر وائی پہ، جس میں انہوں نے فوج کے جونیئر جو لوگ ہیں ان کو اپنے سینئر افسران کے خلاف بغاوت کرنے پر جو آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جسے بغاوت قرار دیا گیا تھا، اس کے پیچھے جو ذہن کار فرما تھا وہ عمران خان صاحب کا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ
کون سا نشہ کرتا ہے یا کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں. تو ان سے بہت سارے ان کی نجی زندگی کے سوال پوچھے گئے جس کی وجہ سے ان پر ٹارچر کیا گیا. اور ان سے پھر وہ جو آرمی میں ان کے کنیکشنز ہیں خاص کر جنرل فیض حمید کے حوالے سے پوچھا گیا کہ ان سے وہ ملاقاتیں کرتے تھے تو اس میں کیا ہوتا تھا اور کتنی ملاقاتیں ہوئی تھیں. تو یہ سارے جو سوال پوچھے گئے تھے یہ ایجنسیوں نے ان سے پوچھے تھے بقول ان کے. اس معاملے میں پولیس نہیں تھی اور اس معاملے میں کچھ اور ادارے تھے جنہوں نے ان سے خفیہ مقام پر لے جا کر ان سے تحقیق اور تفتیش کی ہے. تو عمران خان صاحب اس کے بعد پھر ظاہر ہے ان کا پارا تھوڑا ہائی ہونا تھا اور ان کو اس پہ غصہ بھی آیا تو اس غصے کا انہوں نے استعمال کیا. لیکن وجہ یہ نہیں کہ عمران خان صاحب نے اس وجہ سے جا کے وہاں پر چکوال کے اندر ساری باتیں کی ہوگی. خان صاحب نے چکوال کے جلسے میں کہا کیا, پہلے تو اس پہ بات کرتے ہیں نا. خان صاحب نے یہ کہا کہ نامعلوم نمبروں سے کالیں آتی ہیں اور یہ دھمکی امیز کالیں آتی ہیں اور ان کالوں میں مسٹر ایکس وائی یہ لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں. تو اب ان لوگوں کو جواب میں دھمکیاں دو, جو ڈراتا ہے اسے جواب میں ڈراؤ اور خوف کے بت توڑ دو. ٹیلی فون آتا ہے جی گمنام نمبر سے دھمکیاں, جو ڈراتا ہے واپس ڈراؤ اس کو. جو مسٹر ایکس اور مسٹر وائی لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں واپس دھمکیاں دو ان کو. یہ ہوتے کون ہیں آپ کو ڈرانے والے؟ آپ ہیں اس ملک کی قوم, عوام ہے ملک کا. جو ملک کی قیادت عوام کا فیصلہ ہے. یہ خفیہ نمبروں سے ڈرانا دھمکانا کہ جی ہم یہ کرتے کہ وہ کرتے, جو کرنا کرو ہم بھی کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ چکوال کے عوام کو دھمکیاں آ رہی تھی؟ کیا یہ دھمکیاں ان کے جلسے میں شریک لوگوں کو آ رہی تھی؟ اگر دھمکیاں آئی بھی ہوں گی تو یہ کسی ایم این اے ایم پی اے کو آئی ہوگی یا پارٹی کے کسی اہم عہدیدار کو آئی ہوگی. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پاکستانی سیاست کے اندر ایجنسیوں کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے. گو اس کردار کو جب سے جنرل ندیم انجم ڈی جی آئی ایس آئی بنے ہیں انہوں نے اس کردار کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے اور اس کوشش میں کامیاب بھی نظر آتے ہیں. 2 بائی الیکشن ہوئے, ایک تو جب عمران خان صاحب خود وزیر اعظم تھے اور اس وقت بائی الیکشن ہوا تو اس میں بھی آئی ایس آئی کا یا فوج کا کوئی کردار نظر نہیں آیا. اس کے علاوہ جب خان صاحب وزیر اعظم نہیں تھے اور بائی الیکشن ہوئے اس میں بھی خان صاحب کی جماعت جیت گئی تو اس میں بھی کوئی کردار نظر نہیں آیا. تو اس سے ظاہر ہوا کہ آئی ایس آئی کا جو ماضی میں سیاست میں کردار تھا اس کو محدود کر دیا گیا ہے. لیکن اس کردار کو محدود کرنے میں ڈی جی آئی ایس آئی کا بڑا کردار ہے اور بڑا اہم رول ہے. تو اب اس طرح کی بات کرنا کہ اب بھی شاید سیاست کے اندر ان کا کوئی رول ہے, یہ ان کے اوپر میرا خیال ہے کہ ایک الزام ہے اور یہ ان کو سیاست میں بلا وجہ گھسیٹنے کی کوشش کی ہے. اور خاص صاحب یہ کوشش بڑے عرصے سے کر رہے ہیں کہ فوج اپنے آپ کو نیوٹرل نہ رکھے, اس لیے وہ کبھی نیوٹرل کو جانور کہتے ہیں اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتا ہے اور آپ نیوٹرل رہ ہی نہیں سکتے, آپ کو سیاست کے اندر انٹروین کرنا پڑے گا. اور جب سیاست کے اندر انٹروین ہوتی ہے تو پھر خان صاحب کہتے ہیں دھمکیاں دی ہیں کوئی ایکس وائی زیڈ. اور اتنا بڑا لیڈر ہے عمران خان کہ وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ دھمکی کے جواب میں دھمکی دو اور خود اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی کا نام بتا سکے, کسی کو ایکس, کسی کو وائی, کسی کو زیڈ. تو لیڈر میں اگر کرج ہے تو پہلے وہ نام بتائے اور پھر بتائے کس کو کال آ رہی ہے اور پھر اس کو ایویڈنس سامنے رکھے. تو یہ تینوں چیزیں عمران خان صاحب کے ساتھ پاس نہیں ہے. تو یہ ایک فرضی انہوں نے کہانی جو ہے وہ گھڑی ہے, یہ بالکل اسی طرح کے فرضی کردار اور فرضی کہانی ہے. اب ان کی خواہش ہے کہ وہ آرمی چیف لگائے تو ان کی خواہش کوئی نہیں ہے, ان کا یہ معاملہ بھی نہیں ہے, وہ کسی اور نقطہ نظر سے سیاست کر رہے ہیں. اگر آپ ان کی سیاست کو دیکھیں اور ان کے مطالبات کو دیکھیں جو وہ کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو سیاست نہیں کر رہا, یہ تو میرے نعرے سیاسی نہیں ہے, میں تو حقیقی آزادی کی بات کر رہا ہوں, میں تو جدوجہد کی بات کر رہا ہوں, میں تو یعنی جہاد کی بات کر رہا ہوں. تو اگر جہاد اور سیاسی حقیقی آزادی یہ سیاسی نہیں ہے, سیاست ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر وہ الیکشن کی ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ الیکشن تو ایک سیاسی معاملہ ہے اور یہ سیاسی جماعتوں کا پروگریٹو ہے. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل جماعت ہے تو پھر وہ کہیں میں سیاست کر رہا ہوں, اور سیاست میں ان کا یہ رائٹ ہے جمہوریت میں کہ جمہوری ایکٹیویٹی کے دوران وہ الیکشن کا مطالبہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ چونکہ یہ کر نہیں رہے تو وہ جو حقیقی آزادی اور جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں وہ دراصل اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اور خاصا بتانا چاہتے ہیں کہ میں اس ملک میں انقلاب لا رہا ہوں. یعنی وہ اب ان کو پہلے خواہش تھی کہ وزیر اعظم بن جائیں اور وہ بن گئے
پھر ان کے اوپر کوئی اللہ کی مہربانی ہو گئی یا اتفاق ہو گیا, کبڑے کو لات ماری تو اس کا کبڑا پن نکل گیا, ان کا کبڑا پن نکل گیا اور ان کو ایک دم عوام کی سپورٹ مل گئی اور عوام نے انہیں مظلوم سمجھ کے, کوئی خاص رونا ہی نہ پایا نا, یعنی رو رو کے کہ مجھے نکال دیا, میرے ساتھ یہ ہوا اور میں تو یوں تھا اور میں وہ تھا, اور لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو گئیں کہ یار نکال دیا ہے, نکالنا نہیں چاہیے تھا, 5 سال پورے کر لیتے تو چلے اچھا تھا, عوام انہیں ووٹ کے ذریعے نکال دیتے. لیکن یہ جو نکالا گیا اس کو انہوں نے امریکہ سے جوڑ دیا کہ جی مجھے امریکہ نے نکالا ہے, مجھے فلاں نے نکالا ہے, تو عوام نے ان کی کچھ چیزیں بائی کر لی اور ان کو سپورٹ مل گئی ہے. تو ان کا ذہن بن گیا کہ اب وہ ایک بہت بڑے لیڈر بن گیا, اس ملک میں وہ انقلاب لا سکتے ہیں, اور وہ دنیا میں جو انقلاب لانے والے لیڈر ہیں تو وہ تاریخ میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں کہ وہ انقلاب لا سکتے ہیں. ان کے ذہن میں کہیں بسر ہوگا کہ عوام میرے لیے ٹینکوں کے آگے لیٹ جائیں گے یا کچھ ایسا ہو جائے گا, تو ان کی یہ خواہش ہے, تو اس کے لیے عوام کو پرووک کر رہے ہیں, عوام کو اکسا رہے ہیں, عوام کو مائل کر رہے ہیں کہ وہ باہر نکلے. ان کا جو میڈیا سپورٹ کرتا ہے وہ بھی عوام سے کہہ رہا ہے کہ اس بار اگر عوام نہ نکلی تو ان کے بچے ہمیشہ غلام رہیں گے. تو جو غلامی آزادی والا کانسیپٹ ان کا جو میڈیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس ملک سے بھاگے ہوئے ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں, صابر شاکر جیسے, وہ کہہ رہے ہیں قوم جو ہے وہ باہر نکلے ورنہ ہمیشہ رہے گی, غلام رہے گی. تو آپ تشریف لائیں پاکستان, آپ بھی قیادت کریں, ارشد شریف, صابر شاکر, جتنے لوگ ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ خان صاحب کا جو ایک تو غصہ ان کو یہ کہ ان کی جو ملاقاتیں کا ایک جو پروپیگنڈا تھا یا حقیقت تھی کہ ان کی آرمی چیف سے ملاقاتیں ہوئیں اور پھر پتہ چلا ملاقاتوں کا انجام کو خوشگوار نہیں ہوا, انہیں کورے جواب مل گئے, تو انہیں سپورٹ کہیں سے نہیں مل رہی. تو یہ ناکامیوں کی جھنجھلاہٹ ہے, فرسٹریشن ہے اور خواہش ہے اپنے آپ کو ایک بڑا لیڈر دیکھنے کی اور ایک بڑا رہنما دیکھنے کی. خواہش بری نہیں ہے, لیکن خاص اب جو عوام کے اندر, یعنی اگر ہم دیکھیں پاکستان کے اندر تو بحران, کرائسس جو بھی نظر آتا ہے اس وقت اس صورتحال میں, جبکہ ملک ایک بڑے کرائسس میں ہے سیلاب کے, اس کے اوپر اگر آپ ایک پولیٹیکل کرائسس بھی پیدا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کسی ذاتی ایجنڈے پہ ہیں. خود خان صاحب اور ان کے لوگ تو بڑی تنقید کرتے ہیں اور یہ ملک میں سیلاب ہے, وزیر اعظم باہر گیا ہوا ہے, تو وہ سمجھتے یہ کہ شاید پاکستان میں رہ کے کوئی بڑی خدمت ہو سکتی ہے. اس وقت اگر آپ نے اپنا مقدمہ لڑنا ہے تو وہ تو دنیا کا جو سب سے بڑا فورم ہے اقوام متحدہ, اس میں ہی جا کے لڑیں گے. تو اب آپ فضائی آلودگی سے متاثر ملک ہیں, آپ کا ایک بہت بڑا کیس ہے, آپ کا ملین آف ڈالر کا نقصان ہو گیا ہے, 20-30 ارب کا بھی آپ کا ڈالر کا نقصان ہوا ہے یہ جو سیلاب آیا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آپ نے اس سے پہلے کو $100 بلین کا لاس کیا ہوا ہے. تو دنیا کے آگے آپ نے اپنی بات رکھنی ہے نا, اور پاکستان جو کہ عرصے سے عالمی تنہائی کا شکار تھا اب اس میں سے نکل آیا ہے, تو ان کو یہ کام کرنا چاہیے. تو خاص صاحب کو یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ شہباز شریف جسے وہ جیل میں ڈالنا چاہتے تھے, جسے وہ چاہتے تھے کہ وہ کبھی باہر نہ آئے, نواز شریف کی سیاست کو ختم کرنا چاہتے تھے, آصف زرداری کو شکل نہیں دیکھنا چاہتے, تو اتنے سارے دشمن انہوں نے پیدا کیے اور عوام کو اجازت دے سارے میرے خلاف ہیں. تو آپ اگر 10 آدمی کو گالیاں دیں گے تو 10 کے 10 آپ کے خلاف ہو جائیں گے. 10 میں سے آپ نے 2 کو بھی گالیاں نہ دی ہوتی, گلے لگایا ہوتے, تو 2 آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے. تو خان صاحب نے سب کو برا بھلا کہہ کے اپنے خلاف کھڑا کیا ہے اور خود مظلوم بن بیٹھے ہیں. اپنے اوپر انہوں نے مظلومیت کی ایک چادر ڈال دی ہے اور غریبوں کے بچوں کو مروانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی پیو گوندی, اب ایجنسیاں اگر یہ کام کرتی ہیں لوگوں کو, نہ ویسے تو عام لوگوں کا یہ تعلق نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں یہ عام آدمی کا کوئی تعلق نہیں ہے, کسی عام آدمی کو نامعلوم نمبروں سے کالیں نہیں آتی. بہت کوئی اس کا معاملہ ایسا ہو جس میں وہ اسٹیٹ رسک بن گیا ہو یا کوئی بہت کرمنل ایکٹیویٹی ہو تو اس طرح کی ہوتی ہے کالیں, ان کے ساتھ پھر ایجنسیاں ان کی انویسٹیگیشن کرتی ہیں. تو یہ ایک انہوں نے عوام کو مس گائیڈ کیا ہے کہ عوام جو ہے وہ پڑ جائے. ان کو اگر اپنے ایم این اے ایم پیز کو کہنا تھا وہ اپنی پارٹی کے اجلاس میں کہتے ہیں, تو پارٹی کے اجلاس میں انہوں نے کسی کو بھی نہیں کہا. پنجاب ہاؤس میں ان کی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس تھا, اس میں انہوں نے نہیں کہا کہ جناب مسٹر ایکس وائی کی کالیں آتی ہیں تو آپ جواب میں ان کو دھمکیاں دیں, اور بلکہ وہ اجلاس میں تو وہ یہ کہتے رہے, جو ان کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں تو خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ مجھ سے بالا اسٹیبلشمنٹ سے مل رہے ہیں تو مجھے بائی پاس نہ کیا جائے. تو پھر وہ کہاں گیا مسٹر ایکس وائی زیڈ, اور دھمکیاں کہاں گئی, وہاں تو کوئی ذکر نہیں ہوا. تو یہ صرف عوام کو چورن بیچ رہے ہیں, ان کے پاس
کوئی ایشو کوئی سبجیکٹ نہیں رہ گیا، اور یہ آرمی چیف کی تعیناتی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ کوئی نیا ایشو نکال لائیں گے۔ تو خان صاحب کی جو سیاست ہے اس وقت وہ ٹرمائل کا شکار ہے، ایک بحران کا۔ وہ خود اپنے بیانیے کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ ایک بیانیہ لاتے ہیں، وہ پٹ جاتا ہے، پھر دوسرا لے آتے ہیں، وہ تیسرا اگلا بیانیہ لے آتے ہیں۔ تو ایک ان کو سب سے بڑی پرابلم یہ کہ وہ کب تک اس طرح عوام کو بیوقوف بناتے رہیں گے، کس طرح اپنے بیانیے کس طرح چورن بیچتے رہیں گے۔ تو جتنی جلدی الیکشن ہو جائے اتنی جلدی ان کی جان چھوٹ جائے گی، اور اگر الیکشن نہیں کراتے تو پھر عوام جو ہے ان کی مدد سے وہ اسلام آباد کو پہ قبضہ کر لے، اور پھر وہ جو ہے فوج بھی ان کے سامنے کچھ نہ کر سکے، اور وہ اس ملک کے بلا شرکت غیر حکمران بن جائے، اور یہ انقلاب کے ذریعے ہو سکتا ہے، یہ عوام کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ یہ ان کی خواہش ہے، یہ ان کی جو بھی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ادارے جو ہے یا جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ خان صاحب کو تھکا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب جنی ٹکرا مارنی ہے مار لو، اور تھک جائے گا ایک دن۔ کتنا بھی بڑا سپر فٹ ہے خان، اور روز جلسے کر رہا ہے، روز انٹرویو دے رہا ہے، روز عوام کو نیا چورن بیچ رہا ہے، لیکن یعنی مسلسل جو ہے وہ آن دی روڈ ہے، یا عدالتوں میں چکر لگ رہے ہیں یا پھر یہاں لگ رہے ہیں۔ لیکن خان میں چونکہ فٹ آدمی ہے اس عمر میں بھی، اور وہ ان چیزوں کو فیس کر رہے ہیں، اور اس لیے مجھے لگتا ہے یہ دھرانیاں لمبا ہو رہا ہے کہ ان کو یہ اعصاب کی جنگ ہے، یہ آسان جنگ نہیں ہے۔ اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ عوام کی بڑی تعداد انہیں فالو کر رہی ہے، اور ان کو عوام کو پرووک کرنے کا کوئی موقع نہ حکومت دے رہی ہے نہ ادارے دے رہے ہیں، لیکن خان صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان کے بھی جو فالوورز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، نہ ان کو پکڑا جا رہا ہے، نہ ان کے اوپر کوئی ایسا کیس ہے، تو ان کے لوگ بھی اب محسوس کر رہے ہیں، یعنی ان کے فالوورز کہیں نہ کہیں اس بات کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا تو خان بڑا بہادر ہے، لوگوں کو ڈر دینے، یا پھر خان رلیا ہوا ہے کہ ان کو پھڑدا نہیں۔ تو مجھے لگتا ہے یہ اس معاملے کو شاید طول دے کر یا ٹائم دے کر حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ایک بات تو یہ ہے، ایک بات تو طے ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ اب خیرات نہیں پڑنی، دنیا بھر سے جو خیرات و زکوٰۃ و عطیات وہ جو لیتے ہیں وہ انہیں مل جائے گی، لیکن جو اقتدار کی خیرات ہے وہ اب انہیں نہیں ملنی، یا سے ان کی چھٹی ہو چکی ہے۔ چاہے وہ کہتے ہیں نا عوام کے ساتھ مل کر زور لگا لیں یا الیکشن میں چلے جائیں، ان کو دوبارہ اقتدار ملنا مجھے ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ ایک اسٹیٹ رسک بن چکے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔